السلام علیکم اکرم بھائی، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، یہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا کیا گناہ ہے؟ جبکہ مسجد میں جائیں تو عورتیں اکثر جمعے والے دن جب خطبہ سنتی ہیں تو خطبے کے دوران تھک جاتی ہیں تو پاؤں سیدھے کر لیتی ہیں، تو بیٹھ کے بھی پاؤں سیدھے کیے جا سکتے ہیں، اور جبکہ لیٹ کے کعبہ کی طرف پاؤں کرنا گناہ ہے؟ اس بارے میں پلیز بتائیے گا۔ بالکل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے، کر لیجئے، اور اس طرح کے سوالات کا حل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آسان زبان میں سننے کے خواہش مند ہیں تو اس نمبر پر وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے، جیسے کہ ہماری بہن نے مختصر سا سوال بھیجا ہے۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں۔ ان سے بالکل یہی سوال ایک بہن پوچھ رہی ہے۔ اعتدنا الا نمد ارجلنا جهة القبلة منذ الصغر، ہمیں اس بات کو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، بچپن سے ہی یہ چیزیں ہم نے سنی ہیں اپنے گھر والوں سے، والآن لما كبرنا اور اب جب کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں الشرعي عن هذا الموضوع، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکم شرعی اس کا کیا ہے، کیا یہ درست بھی ہے؟ جیسے بہن پریشان ہے اور یہ سوال بھی جدہ ہی سے پوچھا جا رہا ہے۔ فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا۔ تو سماحت شیخ، آپ کی نصیحت اس سلسلے میں کیا ہے؟ براہ کرم بیان فرما دیجئے۔ لا حرج في ذلك، لا بأس۔ لا حرج فی ذلک، لا بأس۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنا اور آپ کا آرام کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ درست کرتی ہیں محترمہ۔ جب قبلے رخ بیٹھ کر آپ خطبہ سن رہی ہوتی ہیں اور ٹانگوں کو اپنی آپ قبلے کی ڈائریکشن میں پھیلا دیتی ہیں تو یہ پھیلانا آپ کی طرف سے اس کی بے حرمتی نہیں ہے، آپ اس لیے اس طرف اپنی ٹانگیں نہیں پھیلاتی کہ آپ قبلے کی بے حرمتی کرنا چاہتی ہوں، بلکہ اپنے آرام کے لیے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شیخ بن باز فرما رہے ہیں یہ جائز ہے، درست ہے۔ يمد الإنسان رجله إلى جهة القبلة حتى ولو كان المسجد الحرام إلى جهة رجاله۔ اللہ اکبر۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر کعبے کے اندر بھی ہیں تب بھی ایک انسان اپنی راحت کے لیے قبلے کی رخ اپنی ٹانگیں پھیلا سکتا ہے، اور آپ تو پاکستان میں ہیں تو قبلے کی طرف ٹانگیں پھیلانا حرم میں بھی جائز ہے اور حرم سے باہر بھی جائز ہے۔ لا حرج، لا حرج۔ جلس النبي صلى الله عليه وسلم واسند ظهره الى الكعبه عليه الصلاه اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبلے سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو پشت پر نہ رکھیں، اپنی پیٹھ نہ قرآن کی طرف کریں۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب وہ قبلے سے باہر نکلتے ہیں نا تو وہ الٹے پیر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ ہو جائے گی قبلے کو۔ ایسے ہی آپ نے کئی جاہلوں کو دیکھا ہوگا، وہ یوٹیوب پر ایسے مناظر بہت ہیں۔ اگر آپ کو کبھی کسی درگاہ میں جانے کا موقع نہیں ملا، ہمیں تو درگاہ میں جانے کا موقع ملا ہے، تو وہاں درگاہوں پر باباؤں کی قبروں سے جب لوگ لوٹتے ہیں نا تو الٹے پیر لوٹتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیٹھ سے ان کی بے حرمتی ہو جاتی ہے اور یہ ان کے لیے یہ گناہ سمجھتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کر، پشت لگا کر بیٹھا کرتے تھے، اور ٹانگیں پھیلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لا حرج، الانسان يمد رجله الى جهة الكعبه، جہت الکعبہ میں اپنے ٹانگوں کو پھیلانا کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، مسلمان کہیں بھی ہو، عزت اور احترام کرتا ہے، وہ قبلے کی طرف اپنے سجدے کو جھکاتا ہے، اپنی جبین کو جھکاتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ راحت کے لیے حرم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں یا خطبہ سن رہے ہیں اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو ٹانگ پھیلائی جا سکتی ہے
क़िबले की जानिब भी, उसमें भी कोई हरज नहीं है। आप हमारे चैनल को अगर इस तरह की गुफ्तगू आप पसंद करते हो तो ज्वाइन मेंबरशिप के ज़रिए हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। गूगल ने ज्वाइन मेंबरशिप के दरवाजे खोल दिए हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हम फ़ीहा ख़ालिदून।